وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور طاغوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اس میں آپ کی اپنی خواہشات، اس میں دنیا کی محبت، اس میں لوگ، بعض دفعہ لوگ بھی بہت رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے پہ۔ بعض دفعہ لوگ آپ کو روکتے ہیں کہ اتنا دین پڑھ کر کیا کرو گی، اتنا قرآن پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے، تم ملانی بن جاؤ گی، تم دنیا سے کٹ جاؤ گی۔ لوگ بعض دفعہ بہت رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو جو لوگ ان سب چیزوں کا انکار کر کے اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں تو اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ولی کہتے ہیں ایسا دوست جو نہایت قریبی دوست ہو، جو ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہو، جو ہر مشکل میں، ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہو، سب سے قریبی دوست، جس کو آپ اپنی لینگویج میں بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ آپ کو ولی کہہ دے، سبحان اللہ، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو اس کی حفاظت، آپ کو اس کی حمایت مل جائے جس سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے، جس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، وہ ولی بن جائے آپ کا۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ ولی ہے جو طاغوت کا انکار کر سکیں، جو اللہ کا راستہ اختیار کر سکے۔ تو پھر یخرجہم، اللہ ان لوگوں کو نکال لاتا ہے، من الظلماتی، اندھیروں میں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ جب آپ اللہ کا دامن تھامتے ہیں، اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ پھر اپنے بندے کا مددگار بن جاتا ہے۔ پھر وہ بندے کو اندھیروں میں سے نکال لاتا ہے، اس کو ایمان کا نور اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ نور سے مراد یہاں پر آپ کا ایمان ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، آپ کی عقل، بصیرت، شعور، حکمت جس کو کہتے ہیں نا، چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنا، پہچاننا، ان کی اصلیت کو جاننا، اس کو کہتے ہیں روشنی، شعور کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پھر ان کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ جب کسی انسان سے آپ پوچھیں نا جس نے قرآن پڑھا ہے، جس کی زندگی میں چینج آ گئی قرآن پڑھنے کے بعد، آپ اس سے پوچھیں گے نا تو آپ کو یہی بتائے گا کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اور روشنی میں آ گئے ہیں۔ اس روشنی میں آپ صحیح اور غلط کو صاف واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے، لوگوں کی حقیقت نظر آتی ہے۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، آپ کو ایمان کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا ولی بن جاتا ہے جو طاغوت کا انکار کریں اور اللہ کا دامن تھام لیں۔ لیکن اس کے برعکس، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، اولیاءہم، ان کے دوست ہیں طاغوت، طاغوت طاغوت ان کے دوست بن جاتے ہیں، یخرجونہم، وہ ان کو نکال لاتے ہیں، من النوری، نور میں سے، روشنی میں سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، لیکن اپنی بعض دفعہ خواہش نفس، اپنی دنیا کی محبت، بعض دفعہ لوگ ان کو اس چیز میں سے نکال لاتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم نہیں اتنا پڑھ سکتے، تم نے اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ لوگ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس راستے کو۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ روشنیوں میں سے اپنے آپ کو اندھیرے کی طرف لے آتے ہیں، طاغوت کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں۔ جب سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت ہر چیز کی، صحیح اور غلط کی پہچان نظر آ رہی ہے، واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، کون سا راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو جو لوگ جہنم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں پھر جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کو ولی بنا لیں، اللہ کو دوست بنا لیں اپنا، کیونکہ
ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، لیکن اس میں آپ کی کتنی کوشش ہے، کتنی طلب ہے، کتنا آپ اس کے راستے پر چلنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہی اللہ کی ہدایت آپ کی طرف آئے گی، اور جتنی آپ کی کوشش اور طلب ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کی ہدایت، روشنی اور حکمت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو چیزوں کی حقیقت سے روشناس کرائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی روشنی اور نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری زندگی کی رہنمائی اور ہماری آخرت کی نجات کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔